تعلیمات اہل بیت خود شناسی کے خزانے کا نقشہ ہے جس کو سمجھنے کے لیے عقل سے زیادہ حکمت کی ضرورت ہے، اور اس کا نظارہ بجائے ماتھے پر بنی دو آنکھوں کے قلب پر لگی تیسری آنکھ سے ہی ممکن ہے۔ اس آنکھ کے مختلف نام ہیں، مثلاً تیسری آنکھ، چھٹی حس، چشم بصیرت، برزخی آنکھ، چشم باطن وغیرہ۔ بلکہ اس آنکھ کو اب جدید سائنس اور دیگر مذاہب کے لوگ بھی تسلیم کرتے ہیں۔ تعلیمات اہل بیت اس آنکھ کے بارے میں کیا کہتی ہے، اس کا تذکرہ بعد میں۔ پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ جدید سائنس اور دیگر مکتب فکر اس آنکھ کے بارے میں کیا نظریہ رکھتے ہیں۔ جدید سائنس اور تیسری آنکھ۔ سائنسدانوں کے نزدیک ہماری آنکھ میں اب تک تو دو ذرات ہی تھے، ایک کا نام روڈسن جس کا کام اندھیرے میں دیکھنا، اور دوسرے کا نام آئیڈوپسن جس کا کام روشنی میں دیکھنا ہے۔ لیکن 1998 میں ڈاکٹر پروینشیا نے ایک تیسرے ذرے کو انسانی آنکھ میں دریافت کر ڈالا اور اس کا نام رکھا گیا میلانوپسن۔ اس ذرے کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ نہ تو دن میں دیکھتا ہے نہ رات میں، بلکہ یہ تو زمان و مکان کی قید سے آزاد ہے۔ اس کا کام سرکیڈین ردم کو کنٹرول کرنا ہے، یعنی 24 گھنٹوں میں ہونے والی تبدیلیوں سے ذہن کو آگاہی فراہم کرنا۔ یعنی یہ ذرہ آپ کو بتا سکتا ہے کہ اب رات ہو گئی ہے، سو جاؤ، چاہے آپ کی آنکھوں پہ پٹی باندھ دی جائے اور بیرونی دنیا سے آپ کا رابطہ بالکل ختم کر دیا جائے تب بھی۔ اور پھر یہی ذرہ یعنی میلانوپسن آپ کو صبح اٹھا بھی سکتا ہے کہ چلو اٹھو، آفس جانے کا وقت ہو گیا ہے، اور مومنین کو نماز شب کے لیے بھی بیدار کر سکتا ہے اگر مومن اس ذرے کا صحیح استعمال کر رہا ہو۔ کبھی آپ نے غور کیا کہ کچھ لوگ ہمیشہ مقررہ وقت پر کیسے اٹھ جاتے ہیں بغیر کسی الارم کے؟ یہ ذرہ گویا آپ کو آپ کی اندرونی دنیا اور اس دنیا سے روشناس کرواتا ہے جو عام دنیا سے مختلف ہے، یعنی آپ کی اندرونی دنیا، خود شناسی اور خدا شناسی کی دنیا۔ اس ذرے کا اس حقیقی آنکھ یا چشم باطن سے کیا تعلق ہے، اس کی وضاحت ابھی تحقیق طلب ہے۔ شاید مستقبل میں مزید انکشافات ہوں جس کا قطعی امکان موجود ہے۔ دیگر مذاہب اور تیسری آنکھ۔ ہندو، بدھ مت اور عیسائی مذہب میں بھی اس تیسری آنکھ کا تذکرہ موجود ہے۔ ہندوؤں کے مطابق انسانی کائنات کے 10 دروازے ہیں، آنکھیں، منہ، کان، ناک وغیرہ، جبکہ تیسری آنکھ 10واں دروازہ ہے جس کا مقام دونوں بھووں کے درمیان ہے۔ کچھ ہندو ماتھے پر تلک لگا کر اس کو تیسری آنکھ کی علامت قرار دیتے ہیں۔ ہندوؤں کی مقدس کتابوں کے مطابق اس کا کام ارتکاز، غور کرنا، تخیل، تفکر اور خود شناسی ہے۔ اس آنکھ کو علم کی آنکھ یا عقل کی آنکھ بھی کہا جاتا ہے۔ یہی کچھ نظریہ بدھ مت مذہب کے پیروکاروں کا بھی ہے۔ سیموئل آن وارڈ عیسائیوں کا مشہور پادری رہنما تھا۔ اس نے 1950 کی دہائی میں میکسیکو کو مرکز بنا کر اپنی تبلیغات کا آغاز کیا اور 60 سے زائد کتابیں تصنیف کیں۔ اس نے بارہا اس بات کا تذکرہ کیا کہ تیسری آنکھ بک آف ریویلیشن نامی کتاب میں موجود ہے، جو کہ عیسائیوں کی تحریف شدہ بائبل ہے۔ سیموئل کی تحقیقات اور تبلیغات نے عیسائیوں کو ایک نئی جہت سے روشناس کروایا جس سے پہلے وہ ناواقف تھے، یعنی تیسری آنکھ اور خود شناسی۔ اسلام اور تیسری آنکھ۔ کیا اسلامی تاریخ میں کسی تیسری آنکھ یعنی تھرڈ آئی کا کوئی تذکرہ ملتا ہے؟ یہ تیسری آنکھ کسی مومن کے لیے کیوں کر فائدہ مند ہو سکتی ہے؟ اس کے حاصل کرنے کے کیا طریقے
تعلیمات اہل بیت میں وارد ہوئے ہیں، اس کا تذکرہ کچھ دیر بعد۔ پہلے کچھ مناظر دیکھیے، ہو سکے تو تیسری آنکھ سے، اور سوچئے کیا ہم ان واقعات سے گزرتے رہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس صبح ایک شخص اصحاب صفہ میں سے حاضر ہوا، جس کی آنکھیں دھسی ہوئی تھیں، رنگ زرد تھا اور وہ لڑکھڑا رہا تھا۔ رسول اللہ نے پوچھا، تم نے صبح کیسے کی؟ اس نے جواب دیا، اس حالت میں کہ میں اہل یقین میں سے ہوں۔ رسول اللہ نے پوچھا، یقین کی علامت کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، علامت یہ ہے کہ وہ دن کو مجھے بھوکا پیاسا رکھتا ہے اور رات کو جگائے رکھتا ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، اس سے آگے بھی کچھ بتاؤ۔ اس نے جواب دیا، یا رسول اللہ، اس وقت جب کہ میں اس دنیا میں ہوں تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے میں اس دنیا کو دیکھ رہا ہوں اور وہاں کی آوازیں سن رہا ہوں۔ میں اس وقت اہل جنت اور اہل جہنم کی آوازیں سن رہا ہوں۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کے اصحاب میں سے ایک ایک کے بارے میں بتا دوں کہ ان میں سے کون کون جنتی اور کون کون جہنمی ہے۔ رسول اللہ نے فرمایا، نہیں، خاموشی اختیار کرو۔ یہاں یہ بات ثابت ہو گئی کہ یہ تیسری آنکھ انسان کو عالم ملکوت اور جنت و دوزخ کا مشاہدہ بالکل اسی طرح کروا سکتی ہے جس طرح خود اس دنیا کا۔ کیا تیسری آنکھ لوگوں کے اصل چہرے بھی بے نقاب کر سکتی ہے کہ ان کا باطن ظاہر بن کر سامنے آ جائے؟ ایک دفعہ امام زین العابدین علیہ السلام کے زمانے میں حج پر کثیر تعداد جمع تھی۔ امام علیہ السلام کے ایک صحابی خوشی اور حیرت سے امام سے کہنے لگے، یا امام، اتنا بڑا مجمع؟ وہ شخص کہتا ہے، مجھے اس کا علم نہیں کہ امام نے کیا کیا، مجھے کیسی بصیرت دی اور کون سی آنکھ میرے اندر بینا کر دی۔ امام علیہ السلام نے اس سے کہا، میری 2 انگلیوں کے درمیان دیکھو۔ جب اس شخص نے امام علیہ السلام کی 2 انگلیوں کے درمیان دیکھنا شروع کیا تو اسے پتہ چلا کہ ان حجاج کرام میں بیشتر لوگ جانوروں کی صورتوں میں ہیں۔ کیا یہ تیسری آنکھ انسان کو خود شناسی میں بھی مدد دے سکتی ہے؟ اس کو حرام و حلال کے بارے میں سگنلز دے سکتی ہے؟ جی ہاں، بہت سے علماء کے ایسے واقعات ملتے ہیں، جیسے رجب علی خیاط کے بارے میں درج ہے کہ اگر آپ کے پیٹ میں مشکوک لقمہ جاتا تو آپ کو یکدم پتہ چل جاتا اور کچھ عرصے کے لیے حجابات پڑ جاتے۔ یہاں تک کہ بہت سے علماء تو اپنے سامنے آنے والی غذا کو دیکھ کر ہی سمجھ جایا کرتے تھے کہ پاک انسان کے ہاتھ سے بنی ہے یا نجس انسان کے ہاتھ سے۔ اس چشم بصیرت کو حاصل کرنے کی اہلیت ریاضت و مشقت سے حاصل ہوتی ہے، اور ذرا سی چوک ہونے کے نتیجے میں یہ اہلیت چھن جاتی ہے اور دوبارہ حجابات پڑ جاتے ہیں۔ اس مقام کو حاصل کرنے کے لیے کچھ چیزیں بیسک کوالیفیکیشن کی حیثیت رکھتی ہیں، جس میں سب سے پہلے ہے لقمہ حلال کھانا۔ جس پیٹ میں لقمہ حرام جائے اس شخص پر تو معصوم کی نصیحت اثر نہیں کرتی اور سامنے کی واضح چیز اسے دکھائی نہیں دیتی۔ چشم برزخی روشن ہونا تو دور کی بات ہے، واجبات کی انجام دہی۔ جو شخص اپنے واجبات دینی انجام نہیں دیتا اس کی چشم برزخی روشن نہیں ہو سکتی۔ ان بیسک کوالیفیکیشنز کو پورا کرنے کے بعد تعلیمات اہل بیت کی روشنی میں اب کیا طریقے ہیں تیسری آنکھ کو کھولنے کے؟ نیت میں اخلاص پیدا کرنا۔ اگر آپ اپنے تمام کام قربتاً اللہ یعنی صرف اور صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے انجام دینے لگیں تو آپ کے اندر لوگوں کے باطن کو پہچاننے کی صلاحیت پیدا ہونے لگتی ہے۔ آپ کی تیسری آنکھ سے لوگوں کے ظاہر کا حجاب ہٹنے لگتا ہے، اور پھر سامنے والا کتنا ہی باطنی خصلتوں کو چھپانے کی کوشش کرے اور اپنے ظاہر کو آپ کے سامنے خوبصورت بنا کر پیش کرے، آپ اس کے اندرونی اور باطنی نیت
اور صفات کو درک کر لینے کی صلاحیت اپنے اندر پائیں گے۔ اس کے علاوہ 2 اور طریقے بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہمیں حاصل ہوئے ہیں۔ جو شخص 40 شب و روز خالص اللہ کی یاد میں رہے تو اللہ علم و حکمت کے چشمے اس کے قلب سے اس کی زبان پر جاری کر دے گا۔ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص دنیا میں زہد اختیار کرے اور آرزوئیں کم رکھے تو اللہ اسے بغیر سیکھے علم دیتا ہے اور بغیر رہنمائی کے ہدایت دیتا ہے۔ اس طرح کی مزید تحقیقی، علمی اور تاریخی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پہ کلک کیجیے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور کامنٹس کے ذریعے بتائیے کہ آپ کو ویڈیو کیسی لگی۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا نگہدار۔